السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 237 کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر کر چکے ہو تو جتنا تم نے مقرر کیا تھا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ مہر معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اور اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں اس عورت کا مہر بیان کیا گیا تھا، اس عورت کے بارے میں بیان کیا گیا تھا کہ جس کو ہم بستری سے پہلے اور خلوت صحیحہ سے پہلے، تنہائی سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی ہو اور اس کے لیے نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ کیا گیا ہو تو اس کو متعہ دینے کا حکم ہے، ایک جوڑا دینے کا حکم ہے، کرتا، شلوار اور ایک اوڑھنی، یہ دینے کا حکم، اور وہ ہر آدمی اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دے گا، غریب پر اس کی طاقت کے مطابق اور امیر مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور یہاں پر اس عورت کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کو بغیر چھوئے طلاق دے دی گئی، بغیر ہم بستری اور تنہائی کے طلاق دے دی گئی، لیکن اس کے لیے پہلے مہر مقرر کیا گیا تھا، نکاح کے وقت اس کے لیے مہر مقرر کیا گیا تھا، تو اس مہر کا آدھا شوہر پر واجب ہوگا۔ دیکھیں ہمارے یہاں تو عام طور پر کیسا ہوتا ہے کہ مہر جو ہوتا ہے وہ نقد ہوتا ہے، یعنی فوراً نکاح کے وقت دے دیا جاتا ہے، مہر معجل ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی ممکن ہے کہ مہر دے دیا گیا ہو، بیوی کو دے دیا تھا اس نے، لیکن اب تنہائی سے پہلے اور ہم بستری سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیوی آدھے ہی مہر کی مستحق ہوگی جو مقرر ہوا تھا، تو اگر اس کو پورا مل چکا ہے تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ آدھا واپس کر دے۔ تو یہی مسائل یہاں پر بیان کیے گئے۔ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں 6 چیزیں بیان کی گئی۔ پہلی کہ اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر اسے طلاق دے دی ہو تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا۔ مثلا 10,000 مہر مقرر ہوا تھا تو 5,000 دینا پڑے گا، شوہر پر واجب ہوگا۔ تو وہ پورا کا پورا 10,000 اگر پہلے ہی بیوی کو، عورت کو دے چکا ہے تو عورت 5,000 رکھے گی اور 5,000 واپس دے دے گی۔ دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر عورت اس آدھے میں سے کچھ بھی معاف کر دے تو جائز ہے، کچھ اس میں سے معاف کرنا چاہے تو وہ آدھے میں سے بھی معاف کر سکتی۔ جیسے آدھا 5,000 بن رہا تھا تو اس نے کہا مجھے 4,000 دے دو، مجھے 3,000 دے دو، باقی کا میں معاف کرتی ہوں، تو اس کو اس کا بھی اختیار، کیونکہ مہر اس کا حق ہے اور وہ اپنے حق کو ساقط کرنا چاہے تو ساقط کر سکتی ہے، تو آدھے میں سے بھی وہ کچھ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتی، یہ جائز ہے۔ تیسرا حکم یہ معلوم ہوا کہ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے، کہ آدھا جو تھا وہ 5,000 روپے تھا لیکن اس نے سوچا کہ لاؤ احسان کے طور پر، بھلائی کے طور پر 6,000 دے دوں، 7,000 دے دوں، تو اس کی بھی اس کو اجازت ہے، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھا مسئلہ، شوہر کا اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا تقویٰ اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کے بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے، بھلائی کر رہا ہے، کیونکہ طلاق کے جہاں پر معاملات ہوتے ہیں وہاں پر عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ظلم و زیادتی ہوتی ہے اور بدلہ اور انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ بنا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر یہ شوہر ایسا کام کر رہا ہے کہ جتنے مہر کی بیوی مستحق ہے اس سے بھی زیادہ دے رہا ہے تو یہ ہوا احسان،
یعنی ایسے موقع پر بھی احسان کرے تو ظاہر سی بات یہ تقویٰ اور پرہیزگاری کی بات ہے، اور یہ تقویٰ پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ آگے پانچویں بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ اور عداوت دشمنی نہ ہو، اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب ہے، اچھا برتاؤ کرنے اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کی رغبت اس میں دلائی گئی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں عام طور پر طلاق کے معاملات جب چل رہے ہوتے ہیں تو کیسے کیسے اختلافات ہوتے ہیں، کیسے کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جاتا ہے، یعنی برا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے موقع پر بھی اسلام کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، اور اسلام نے جو اخلاق ہمیں سکھائے ہیں، اخلاق کی خوبیاں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ چھٹی بات، آیت کے آخر میں یہ بھی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن نشین رکھو، یہ یقین رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے تاکہ تم ظلم و زیادتی سے بچو اور فضل و احسان کی طرف مائل رہو۔ یعنی جب یہ ذہن میں تصور ہوگا تو آدمی ہر وقت اچھے کام کرنے کی کوشش کرے گا، تو ایسے موقع پر بھی بھلائی کا کام کرے گا، احسان کا کام کرے گا، نیکی کا کام کرے گا اور ظلم و زیادتی سے بچے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم ہے۔ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عام طور پر دونوں فریق، دونوں گروپ والے جذبہ انتقام میں اندھے ہو جاتے اور ایک دوسرے کو جان سے مار دینے کے خواہش مند ہوتے ایسے موقع پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بھی آپس میں حسن سلوک یعنی اچھے برتاؤ کا حکم فرما رہا ہے، اور اس میں بھی خصوصاً مرد کو زیادہ تاکید ہے، کیونکہ زیادہ ایذا اور تکلیف عام طور پر مرد اور اس کے خاندان والوں کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے مرد کو زیادہ تاکید کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ حکم بیان کیا گیا۔ اب آگے آنے والی آیت کریمہ 238، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تمام نمازوں کی پابندی کرو اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ اب دیکھیے یہاں پر ابھی تک تو طلاق کی بات چل رہی تھی، طلاق کے احکام، مہر کے احکام بیان کیے جا رہے تھے، اچانک بیچ میں نماز کی پابندی کا ذکر آ گیا کہ نمازوں کی پابندی کرو اور ساتھ میں درمیانی نماز کی خاص طور پر پابندی کرو، اللہ کی بارگاہ میں ادب سے کھڑے رہو، یعنی جب عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ادب سے کھڑے رہو اور بات چیت نہ کرو، کھانا پینا سب ترک کر دو نماز کی حالت میں، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ اس آیت کریمہ میں حکم دیا جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ابھی تک طلاق کا ذکر چل رہا تھا، بیچ میں نماز کا ذکر کیسے آ گیا؟ تو اس کو بھی بتائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندے کو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا چاہیے، یعنی نمازوں کی پابندی بھی کرتے رہنا چاہیے کہ نمازوں کی پابندی انسان کرے گا، عبادت صحیح ڈھنگ سے صحیح سلیقے سے ادا کرتا رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حقوق العباد کے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، وہ بھی اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہو جائے گی۔ اسی کو بیان کرتے کہ نکاح و طلاق کے مسائل بیان کرنے کے دوران نماز کی تاکید فرما دی، گویا یہ سمجھانا مقصود ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے خالق و مالک کے حقوق سے غافل نہ ہو جانا، پنج گانا فرض نمازوں کو ان کے اوقات پر ارکان و شرائط کے ساتھ ادا کرتے رہو، کیونکہ شریعت کے دیگر معاملات میں حکم الہی پر عمل اسی صورت میں ہوگا جب دل کی اصلاح ہوگی، اور دل کی اصلاح نماز کی پابندی سے ہوتی ہے، یعنی نماز کے ذریعے سے دل صاف ہو جاتا ہے، دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور دل نرم ہو جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ حقوق العباد کا تعلق بھی کہیں نہ کہیں دل سے ہوتا ہے۔ جب دل صاف ہوگا، دل کی اصلاح ہو چکی ہوگی، دل نرم ہو چکا ہوگا تو ان حقوق کی ادائیگی میں آسانی ہوگی جو حقوق بدبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تمام نمازوں کی پابندی اور نگہبانی کرو، اس نگہبانی میں ہمیشہ نماز پڑھنا، با جماعت نماز پڑھنا، درست نماز پڑھنا اور صحیح وقت پر پڑھنا، یہ سب اس میں آ گئے۔ درمیانی نماز کی بالخصوص تاکید کی گئی ہے۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، جیسے کہ بخاری میں ہے کہ نماز وسطیٰ سے عصر کی نماز مراد ہے۔ نماز عصر کی یعنی خاص طور پر نماز عصر کی پابندی کرنے کا کیوں حکم دیا گیا اور نماز عصر کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس کی ظاہری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو اس وقت دن اور رات کے فرشتے جمع ہوتے،
ان کی گویا کہ پاری چینج ہوتی ہے. جو دن کے فرشتے ہوتے ہیں وہ رخصت ہوتے ہیں، پھر رات کے فرشتے اسی وقت آتے ہیں. عصر کے وقت، عصر کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں. تو یہاں پر دونوں فرشتے اس وقت میں جمع ہوتے ہیں، تو یہ بڑا برکت والا وقت ہوتا ہے. اس لیے خاص طور پر نماز عصر کی پابندی کا حکم دیا گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس وقت کاروبار کی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، کاروبار تیزی پر ہوتا ہے، خاص طور پر یہ جو ٹائم ہوتا ہے عصر کا جو ٹائم، تو اس غفلت کے وقت میں نماز کی پابندی کرنا زیادہ اہم ہے. آدمی یہ سوچے گا کہ چلا جاتا ہوں نا ابھی تھوڑی دیر اور ابھی گراہک آئے ہوئے ہیں، کسٹمر کو نپٹانے کے بعد جاؤں گا، اس طرح سوچتا ہے آدمی اور اس کی وجہ سے اس کی نماز رہ جاتی ہے. تو یہ خاص طور پر مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، ورنہ دوسرے اوقات میں بھی کسٹمر اور گراہک آ سکتے ہیں. اور پابندی تو ساری نمازوں کی کرنی ہے، صرف عصر کی نہیں بلکہ 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنی. اور یہ فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہوں گے جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو. جو کھڑے ہونے کا طریقہ بے ادبی والا سمجھا جاتا ہو، ایسے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا جائز نہیں ہوگا. تو اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. ایک یہ ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، کھڑے ہونے کا ذکر ہے تو اس سے پتہ چلا کہ نماز میں قیام یعنی کھڑا ہونا فرض ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، کیونکہ کھڑے ہوتے ہوئے عبادت کرنے کی حالت میں یہ ساری چیزیں کرنا یہ ادب کے خلاف ہے. اور کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ادب کے ساتھ کھڑے ہو. اب ادب کے ساتھ کھڑے ہو، اس میں بیچ میں اگر کوئی بات چیت کر رہا ہے یا کھا پی رہا ہے تو یہ ادب کے تقاضے کے خلاف ہے. اس لیے نماز کی حالت میں کھانا پینا بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ قانتین سے معلوم ہوا. نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہو گیا کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے صحابہ کرام آپس میں کبھی کبھی ضرورت کے وقت بات چیت بھی کر لیا کرتے تھے نماز کے دوران، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو انہیں بات کرنے سے منع کر دیا گیا. یعنی اب نماز کی حالت میں بات چیت کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح کھانا پینا وہ ساری چیزیں جو نماز کے منافی ہیں وہ نہیں کر سکتے. آیت نمبر 239 239 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. تو یہاں پر دیکھیں خوف کی حالت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ خوف کی حالت ہو یعنی دشمن کا خوف ہو یا کسی درندے جانور وغیرہ کا خوف ہو، تو ایسی حالت میں نماز کیسے پڑھنی چاہیے. تو اس حالت میں نماز کا حکم اور اس کا طریقہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اگر خوف کی ایسی صورت ہو کہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے تو پیدل چلتے ہوئے یا سواری پر جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو. جیسے کبھی جنگل میں چلے گئے، جنگل میں گھوڑے پر سوار ہے یا اونٹ پر سوار ہے، سامنے شیر آ گیا، اب وہاں نماز کا وقت ہے، اتر کر نماز پڑھیں گے تو وہ شیر چیر پھاڑ ڈالے گا، حملہ کرتے گا اور نقصان پہنچائے گا. یا کوئی دشمن ہے سامنے، وہ تلوار لے کر کھڑا ہے، وہاں پر ٹھہریں گے رکیں گے تو وہ دشمن ہمیں نقصان پہنچا دے گا. تو ایسی صورت میں سواری پر چلتے ہوئے بھی، سواری چل رہی ہے، سواری کے جاری رہتے ہوئے اس پر نماز پڑھنا درست ہے. اور اسی طریقے سے جس طرف وہ سواری جا رہی ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی، کیونکہ یہاں پر مجبوری ہے. جیسے بھی ممکن ہو نماز پڑھ لو اور اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، اور جدھر جا رہے ہوں ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے. یعنی ایسی صورت میں قبلے کی پابندی بھی ضروری نہیں، کیونکہ قبلے کی پابندی کرنے میں بھی نقصان کا اندیشہ ہے. مان لیجیے کہ قبلے کی طرف ہی اگر شیر کھڑا ہوا ہے تو ہم اب قبلے کی طرف جائیں گے تو وہ تو شیر کا سامنا ہو جائے گا اور زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے، تو دوسری طرف رخ کرتے ہوئے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور یہاں پہ چونکہ سواری کے اوپر ہی نماز پڑھنا ہے تو سواری کے اوپر قبلے کی پابندی کرنا، استقبال قبلہ، یہ مشکل ہوگا. اگر سواری خود قبلے کی طرف ہی جا رہی ہے اور ادھر کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں تو پھر تو خود بخود قبلے کی طرف رخ ہو چکا ہے. لیکن مان لیجئے کہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں اور بالکل مخالف سمت میں سواری جا رہی ہے تو اب پیچھے گھوم کر نہیں بیٹھ سکتا وہ سواری کے اوپر، اس کے لیے اور دشواری کا سامنا ہوگا. تو جدھر سواری جا رہی ہے ادھر رخ کر کے وہ نماز پڑھ لے گا، نماز ہو جائے گی. قبلے کی طرف منہ کرنے کی شرط یہاں پر نہیں ہے. اور جب حالت امن ہو، سکون کی کیفیت، اطمینان کی کیفیت، یعنی خوف دور ہو جائے،
اب دشمن کا بھی خوف نہیں، کسی درندے کا بھی خوف نہیں ہے، تو پھر معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے، جیسے پہلے پڑھتا تھا وہ پڑھے گا۔ البتہ اگر خوف کی ایسی حالت ہو کہ اس میں ٹھہرنا ممکن ہو، جیسے جنگ کے موقع پر دشمنوں کے حملے کا ڈر بھی ہوتا ہے لیکن کسی جگہ ٹھہرے ہوئے بھی ہیں، تو اس کا با جماعت نماز پڑھنے کا طریقہ سورہ نساء آیت نمبر 102 میں بیان کیا گیا۔ یعنی وہاں پر پھر سواری پر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، پھر سواری سے نیچے اتر کر نماز پڑھنی پڑے گی۔ جیسے جنگ وغیرہ میں میدان جنگ میں لوگ جمع ہوتے ہیں، لشکر وہاں پہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک جگہ پر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں، اگرچہ وہاں دشمن کا خوف ہے، دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن اس کا ایک مخصوص طریقہ بتایا گیا ہے، وہ اس کی طرف میں تھوڑا سا اشارہ کروں۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ جنگ جاری ہے، اب اگر سارے کے سارے مسلمان سپاہی نماز پڑھنے میں مشغول ہو جائیں گے اور اسی حالت میں اگر دشمن نے حملہ کر دیا تو سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، تو اس کا طریقہ بتایا گیا کہ نماز کا وقت آ جائے اگر جنگ کے دوران، تو دیکھیں جنگ کے دوران بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں یہ طریقہ بتایا گیا کہ 2 گروہ ہو جائیں، 2 جماعتیں ہو جائیں، پورے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک حصہ جو ہے وہ لڑنے میں مشغول رہے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں مشغول رہے، جب تک وہ لڑ رہے ہوں یہ باقی کا دوسرا حصہ وہ اپنی نماز ادا کر لیں، اپنی نماز یہ لوگ ادا کر لیں، اور جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہو جائے تو جو لڑ رہے تھے وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں اور یہ جا کر پھر دشمنوں کا مقابلہ کریں، دشمنوں کا دفاع کریں، ڈیفینس کریں، تاکہ وہ اچانک حملہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو نقصان نہ پہنچا پائے۔ تو پورا تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ہم وہاں پہ سورہ نساء میں اس کا طریقہ سماعت کریں گے۔ آیت نمبر 240 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، جو وہ اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ تم میں سے اگر کسی کی وفات ہو جائے اور وہ بیوی چھوڑ کر جائے تو سال بھر کے خرچے اور سال بھر کے نفقے کی وصیت کرتے جائے، جبکہ آیت کریمہ اس سے پہلے آئی اس میں عدت بتائی گئی ہے وفات کی عدت، کہ تم میں سے اگر کوئی وفات کر جائے اور بیویوں کو چھوڑ جائے تو وہ اپنے آپ کو کتنے مہینے تک روکے رکھیں گے؟ 4 مہینے 10 دن تک روکے رکھیں گے۔ وفات کی جو عدت ہے وہ ہے 4 مہینے 10 دن، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 مہینے 10 دن کا خرچہ ہی اس پر واجب ہے، اور یہاں 1 سال کے خرچے کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو بتاتے کہ ابتدائی اسلام میں بیوہ کی عدت 1 سال تھی، پورا 1 سال، یہ ابتدائی اسلام میں، اسلام کی شروعات میں تھی، اور اس 1 سال میں وہ شوہر کے یہاں رہ کر نان و نفقہ پانے کی مستحق اور حقدار ہوتی تھی، شوہر کے گھر میں رہ کر اس کو پھر وہ عدت کا خرچہ اس کے لیے اس کو دینا ضروری تھا شوہر ہی کے مال میں سے۔ پھر 1 سال کی عدت تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 234 یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10 سے منسوخ ہو گئی۔ پہلے 1 سال تھی، اب کتنی ہو گئی؟ 4 مہینے 10 دن، جس میں بیوہ کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر فرما دی گئی اس آیت کریمہ کے اندر۔ اور سال بھر کا نفقہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے منسوخ ہو گیا، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت میں حصے دار مقرر کر دیا گیا، یعنی بیوی اگر موجود ہے، یعنی جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت وہ اس کے نکاح میں تھی، اس سے پہلے صحت کے زمانے میں، تندرستی کے زمانے میں طلاق وغیرہ کے معاملات یا جدائی کے معاملات نہیں ہوئے تھے، انتقال شوہر کے انتقال کے وقت وہ اس کی بیوی تھی تو وہ اس کی وراثت میں حصہ پائے گی۔ تو جب حصہ مقرر کر دیا گیا تو اب یہ نفقہ وغیرہ یہ منسوخ ہو گیا، لہٰذا اب اس وصیت کا حکم باقی نہ رہا، یعنی وصیت کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں وہ عدت گزارے گی، اور اس کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن۔ آیت کریمہ 242 اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، ان کو خرچہ دینا، جن کو طلاق دے دی ہے ان کو عدت کا خرچہ دینا پڑے گا، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے وفات والی عدت گزارنے میں، عدت میں جو عورت ہوگی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اس کو تو شوہر کے مال سے حصہ ملنے والا ہے، لیکن یہاں طلاق کے اندر ایسا نہیں ہوتا،
اس کو تو زندگی میں شوہر نے طلاق دے دی ہے، اور یہاں تو وراثت کے معاملات نہیں، وہ تو مرے گا جب وراثت کی بات آئے گی، میراث کی بات آئے گی، اور پہلے طلاق دے چکا ہے اگر شوہر وہ طلاق شدہ ہے تو پھر میراث میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ طلاق والی عورت کو خرچہ دینا پڑے گا۔ کون سا خرچہ؟ عدت کا خرچہ۔ تو یہاں آیت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا لازم ہے، یعنی جو بھی خرچہ ہوتا ہے کھانے پینے کا اور کپڑے کا، لباس کا اور رہنے سہنے کا، رہائش کا، وہ رہے گی بھی شوہر کے گھر میں ہی، شوہر کے مکان میں ہی رہے گی، اور اس میں پردہ کر دیا جائے، کیونکہ طلاق ہو چکی ہے تو بیچ میں پردہ، وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی طرح وہ رہ نہیں سکتے۔ اور اسی وجہ سے فرمایا گیا کہ اگر عورت کو شوہر کی جانب سے فتنے کا اندیشہ ہو تو پھر وہ وہاں سے نکل جائے گی اور دوسری جگہ عدت گزارے گی، اپنے جہاں پر اپنی ماں کے مکان میں یا جہاں پر اس کے لیے آسانی ہو وہاں پر عدت گزارے گی۔ لیکن اصل حکم یہی ہے کہ وہ شوہر کے گھر میں عدت گزارے، اور شوہر پر جب تک عدت جاری ہے اس کا خرچہ دینا، عورت کا خرچہ دینا اس پر لازم ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں پر بتایا گیا کہ خرچہ، اور خرچے سے مراد کیا ہے؟ کھانے پینے کا خرچہ، لباس وغیرہ کا خرچہ اور رہائش مہیا کرانا، بس اتنی چیزیں ہی شوہر پر لازم ہیں۔ تو آج کے زمانے میں جو کھادا خوراکی کا کیس کر دیا جاتا ہے اور لاکھوں روپے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنا خرچہ عام طور پر جیسا وہ کھاتی پیتی تھی ویسا بھی اس کو کھلانا ہے، اور جیسا لباس وہ پہلے پہنتی تھی، یعنی جیسا لباس وہ جب نکاح میں تھی تو اس کو پہناتا تھا، ویسا ہی لباس ابھی اس کو مہیا کرانا ہے، اس کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے لیے رہائش کا انتظام کرنا ہے۔ بس اتنا ہی شوہر پر واجب ہے، اس سے زیادہ واجب نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا یہ لڑکی والوں کے لیے جائز بھی نہیں۔ وہ اگر مطالبہ کرتے ہیں تو ناجائز مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے اس مطالبے کے ذریعے وہ مال حاصل کر بھی لیتے ہیں تو وہ مال ان کو لینا اور اس کا استعمال کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الفاتحہ۔